حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا، تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو۔ اے لوگو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ اے لوگو، خوف خدا سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو، کیونکہ ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فکر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ جو شخص خالص محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو دنیا کی طلب سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ پاک کی ملاقات کے شوق کے سبب کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے وقت فرماتے، لوگو اٹھو، اپنے رب کی جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے اسے نماز کے ذریعے بجھاؤ۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں، کاش میں فضول بات کہنے سے گونگا ہوتا۔ اے لوگو، اللہ پاک سے معافی و عافیت طلب کرو، کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت و عافیت سے بڑھ کر کوئی افضل چیز نہیں۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا، رب جلیل کی بارگاہ میں حقیر بندے کی طرح جو اس کے احکام کی پیروی کا پابند ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکبر اور خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تو آپ رضی اللہ عنہ یوں دعا مانگتے،
یا اللہ پاک جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل معاف فرما دے۔